اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام پیشگوئی پسر موعود کی الہامی عبادت کے بعد سے پسر موعود کی پیدائش تک کے حالات کے بارے میں ہے۔ گزشتہ پروگرام میں پیشگوئی مسلم موعود کا پس منظر اور اس پیشگوئی کے بارے میں الہامی عبادت پیش کی گئی ہے۔ اس پروگرام میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ پیشگوئی 20 فروری 1886 کو شائع کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ محض مجدد وقت ہونے کا تھا، اور آپ علیہ السلام کو اس وقت آپ کے مستقبل میں ہونے والے منصب مسیح موعود کی نسبت سے یہ پیشگوئی عطا کی جا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کو خبر دی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم الشان صفات کا حامل ایک مسیحی نفس بیٹا عطا کرے گا۔ اس پیشگوئی میں اس مشہور حدیث کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ مسیح موعود شادی کریں گے اور ان کے ہاں اولاد ہوگی۔ یہ 1886 کا واقعہ ہے، اور آپ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ 1890 کا ہے۔ اس لیے اس پروگرام میں بطور خاص یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا اللہ تعالیٰ کے حضور مقدر تھا اور ہے۔ اور اس پروگرام میں آپ علیہ السلام کی کتاب سراج منیر کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا پیشگوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اور اب 9ویں سال میں ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ گزشتہ پروگرام میں پیش کردہ پیشگوئی مسلم موعود کی الہامی عبارت اس پیشگوئی کی ضرورت، اہمیت اور عظمت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس پیشگوئی کی الہامی عبارت پر طاہرانہ نظر ڈالنے سے بخوبی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پیشگوئی ہر پہلو کے لحاظ سے بڑی شان و شوکت سے پوری ہوئی اور اپنی تکمیل کے ارتقائی مراحل میں سے گزر رہی ہے۔ اس پیشگوئی کا مطالعہ کرنے والے انصاف پسند غیر احمدی دانشور بھی اس مذکورہ نتیجہ پر اتفاق کرتے نظر آتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، بعض مخالفین و معاندین احمدیت کی عادت ہے کہ وہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہر قول و فعل پر اعتراض کریں۔ ایسے مخالفین احمدیت پیشگوئی مسلم موعود پر بھی کئی قسم کے اعتراضات اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود سے متعلقہ بنیادی حقائق کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے بعد آپ علیہ السلام نے اشتہار 22 مارچ 1886 میں لکھا کہ ایسا لڑکا بے موجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود کو سمجھنے کے لیے وعدہ الہی 9 برس کا عرصہ بطور کلید کے ہے، اور آپ علیہ السلام اشتہار 8 اپریل 1886 میں لکھتے ہیں، جن صفات خاصہ کے ساتھ لڑکے کی بشارت دی گئی ہے، کسی لمبی میعاد سے گو 9 برس سے بھی 2 چند ہوتی اس کی عظمت اور شان میں کچھ فرق نہیں آ سکتا، بلکہ صریح دلی انصاف ہر یک انسان کا شہادت دیتا ہے کہ ایسے عالی درجہ کی خبر جو ایسے نامی اور اخص آدمی کے تولد پر مشتمل ہے انسانی طاقتوں سے بالاتر ہے، اور دعا کی قبولیت ہو کر ایسی خبر کا ملنا بے شک یہ بڑا بھاری آسمانی نشان ہے، نہ یہ کہ صرف پیشگوئی ہے۔ اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں 15 اپریل 1886 میں لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام عصمت رکھا گیا۔ اس لڑکی کی پیدائش پر مخالفین نے شور مچایا کہ لڑکے کے متعلق یہ پیشگوئی تھی وہ غلط نکلی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ پیشگوئی 20 فروری 1886 کی الہامی عبارت میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس پیشگوئی کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر میں موعود بیٹے کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ ہوگی، نہ ہی یہ بتایا گیا تھا کہ اب آپ علیہ السلام کے گھر بیٹے ہی پیدا ہوں گے۔ اور پھر یہ واقعہ ہوا کہ 7 اگست 1887 کو آپ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بشیر احمد رکھا گیا۔ اس بیٹے کی پیدائش کے دن یعنی 7 اگست 1887 کو آپ علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع کیا۔ اس اشتہار میں آپ علیہ السلام نے لکھا، ہنوز اعلامی طور پر یہ تصفیہ نہیں ہوا کہ آیا یہ لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے،
یا کوئی اور۔ مذکورہ عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 7 اگست 1887 کو پیدا ہونے والے اپنے بیٹے کو مسلم موعود اور عمر پانے والا قرار نہ دیا تھا، اور اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کا یہ بیٹا بشیر احمد 4 نومبر 1888 کو اپنی پیدائش کے بعد 16ویں مہینے میں وفات پا گیا۔ اس پر آپ علیہ السلام کے مخالفین نے بہت شور و غوغا کیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے بشیر احمد کی پیدائش سے وفات تک اس بیٹے کے بارے میں اشارتاً و کنایتاً پسر موعود ہونے کا اظہار نہ کیا تھا، بلکہ اس بیٹے کی پیدائش کے 11 ماہ بعد، یعنی اس بیٹے کی زندگی میں ہی اس کی وفات سے 5 ماہ قبل جولائی 1888 کے ایک اشتہار میں لکھا یہ کہ ایک اور لڑکا ہونے کا قریب مدت تک وعدہ دیا جس کا نام محمود احمد ہوگا اور اپنے کاموں میں اولو العزم نکلے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، مذکورہ حقائق سے معلوم ہو رہا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے بعد اپنے بیٹے بشیر احمد کی وفات تک کئی ایک اشتہارات میں اس پیشگوئی سے متعلقہ مزید وضاحت بیان کر چکے تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان اشتہارات کے باوجود آپ کے مخالفین کا آپ علیہ السلام کے گھر بیٹی کے پیدا ہو جانے پر اور آپ علیہ السلام کے بیٹے بشیر احمد کی وفات پر شور و غوغا کرنا ایک انتہائی اذیت ناک واقعہ تھا۔ پیشگوئی 20 فروری 1886 میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ کے گھر پسر موعود کے علاوہ کوئی اولاد نہ ہوگی، یا اگر کوئی اولاد ہوگی تو فوت نہ ہوگی، بلکہ پیشگوئی 20 فروری 1886 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا، مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے، اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی اور ہر یک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جاوے گی اور وہ جلد ولد رہ کر ختم ہو جائے گی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ پیشگوئی 20 فروری 1886 کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر میں بیٹی کے پیدا ہونے اور آپ علیہ السلام کے بیٹے بشیر احمد کی وفات کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی کئی ایک مخفی حکمتیں ہوں گی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ ان واقعات کے رونما ہونے سے بظاہر جو حکمتیں نظر آتی ہیں ان کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے یہ کہ پیشگوئی 20 فروری 1886 کے بعد 15 اپریل 1886 کو آپ علیہ السلام کے گھر پیدا ہونے والی بیٹی کی بجائے اگر کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو مخالفین کہہ سکتے تھے کہ بیٹا تو کئی ماہ پہلے پیدا ہو چکا تھا اور اب اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے بیٹے بشیر احمد کے 16ویں مہینے میں وفات پا جانے میں بھی ایک حکمت ہے، وہ یہ کہ آپ علیہ السلام کے ارادت مند اور عقیدت مند انتہائی دکھ اور صدمہ سے دوچار ہو گئے، اور صدمہ کے اس ماحول میں آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام سے دلی محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور بہت دعائیں کرنے کا موقع ملا، اور روحانی طور پر کمزور لوگ آپ علیہ السلام سے الگ ہو گئے اور روحانی طور پر مضبوط لوگ آپ علیہ السلام سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ ایسے انقلابی روحانی ماحول میں ہی آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے سلسلہ بیعت کا آغاز کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کی بعد میں بنیاد رکھی۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام اپنے بیٹے بشیر احمد کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے دعاؤں کے خصوصی ماحول میں اللہ تعالیٰ سے پیشگوئی پسر موعود کے بارے میں رہنمائی مانگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اس پیشگوئی کے بارے میں مزید حقائق کا انکشاف فرمایا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع کیا۔ اس اشتہار میں آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے بشیر احمد کی وفات پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب بھی لکھا۔ اس اشتہار کا اصل نام حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اشتہار کو سبز رنگ کے اوراق پر شائع کیا، اس وجہ سے یہ اشتہار سبز اشتہار کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اس اشتہار میں تحریر فرماتے ہیں ابتلا جو اوائل حال میں انبیاء اور اولیاء پر نازل ہوتا ہے اور باوجود عزیز ہونے کے ذلت کی صورت میں ان کو ظاہر کرتا ہے،
اور باوجود مقبول ہونے کے کچھ مردود سے کر کے ان کو دکھاتا ہے۔ یہ ابتلا اس لیے نازل نہیں ہوتا کہ ان کو ذلیل و خوار اور تباہ کرے یا صفائے عالم سے ان کا نام و نشان مٹا دے، کیونکہ یہ تو ہرگز ممکن ہی نہیں کہ خداوند عز و جل اپنے پیار کرنے والوں سے دشمنی کرنے لگے اور اپنے سچے اور وفادار عاشقوں کو ذلت کے ساتھ ہلاک کر ڈالے، بلکہ حقیقت میں وہ ابتلا کہ جو شیر ببر کی طرح اور سخت تاریکی کی مانند نازل ہوتا ہے، اس لیے نازل ہوتا ہے کہ تا اس برگزیدہ قوم کو قبولیت کے بلند مینار تک پہنچاوے اور الہی معارف کے باریک دقیقے ان کو سکھاوے۔ یہی سنت اللہ ہے جو قدیم سے خدا تعالی اپنے پیارے بندوں کے ساتھ استعمال کرتا چلا آیا ہے۔ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ابتلائی حالت میں عاجزانہ نعرے اس سنت کو ظاہر کرتے ہیں، اور انجیل میں آزمائش کے وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی غریبانہ تضرعات اسی عادت اللہ پر دال ہیں، اور قرآن شریف اور حدیث نبویہ میں جناب فخر الرسول کی عبودیت سے اور قرآن شریف اور حدیث نبویہ میں جناب فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت سے ملی ہوئی ابتحالات اسی قانون قدرت کی تصریح کرتے ہیں۔ اگر یہ ابتلا درمیان میں نہ ہوتا تو انبیاء اور اولیاء اور مدارج عالیہ کو ہرگز نہ پا سکتے جو ابتلا کی برکت سے انہوں نے پا لیے۔ ابتلا نے ان کی کامل وفاداری اور مستقل ارادے اور جانفشانی کی عادت پر مہر لگا دی اور ثابت کر دکھایا کہ وہ آزمائش کے زلازل کے وقت کس اعلیٰ درجہ کا استقلال رکھتے ہیں اور کیسے سچے وفادار اور عاشق صادق ہیں کہ ان پر آندیاں چلیں اور سخت سخت تاریکیاں آئیں اور بڑے بڑے زلزلے ان پر وارد ہوئے اور وہ ذلیل کیے گئے اور جھوٹوں اور مکاروں اور بے عزتوں میں شمار کیے گئے اور اکیلے اور تنہا چھوڑے گئے، یہاں تک کہ ربانی مددوں نے بھی جن کا ان کو بڑا بھروسہ تھا کچھ مدت تک منہ چھپا لیا، اور خدا تعالی نے اپنی مربیانہ عادت کو بیک بارگی کچھ ایسا بدل دیا جیسے کوئی سخت ناراض ہوتا ہے، اور ایسا انہیں تنگی و تکلیف میں چھوڑ دیا کہ گویا وہ سخت مورد غضب ہیں، اور اپنے تئیں ایسا خشک سا دکھلایا کہ گویا وہ ان پر ذرا مہربان نہیں بلکہ ان کے دشمنوں پر مہربان ہے، اور ان کے ابتلاؤں کا سلسلہ بہت طول کھینچ گیا، ایک کے ختم ہونے پر دوسرا اور دوسرے کے ختم ہونے پر تیسرا ابتلا نازل ہوا، بس جیسے بارش سخت تاریک رات میں نہایت شدت و سختی سے نازل ہوتی ہے، ایسا ہی آزمائشوں کی بارشیں ان پر ہوئیں، پر وہ اپنے پکے اور مضبوط ارادہ سے باز نہ آئے اور سست اور دل شکستہ نہ ہوئے، بلکہ جتنا مصائب و شدائد کا بار ان پر پڑتا گیا اتنا ہی انہوں نے آگے قدم بڑھایا، اور جس قدر وہ توڑے گئے اسی قدر وہ مضبوط ہوتے گئے، اور جس قدر انہیں مشکلات راہ کا خوف دلایا گیا اسی قدر ان کی ہمت بلند اور ان کی شجاعت ذاتی جوش میں آتی گئی۔ بالآخر وہ ان تمام امتحانات سے اول درجہ کے پاس یافتہ ہو کر نکلے اور اپنے کامل صدق کی برکت سے پورے طور پر کامیاب ہو گئے، اور عزت اور حرمت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا، اور تمام اعتراضات نادانوں کے ایسے حباب کی طرح معدوم ہو گئے کہ گویا وہ کچھ کبھی نہیں تھے۔ غرض انبیاء اور اولیاء ابتلا سے خالی نہیں ہوتے بلکہ سب سے بڑھ کر انہی پر ابتلا نازل ہوتے ہیں، اور انہی کی قوت ایمانی ان آزمائشوں کی برداشت بھی کرتی ہے۔ عوام الناس جیسے خدا تعالیٰ کو شناخت نہیں کر سکتے ویسے اس کے خالص بندوں کی شناخت سے بھی قاصر ہے، بالخصوص ان محبوبان الہی کی آزمائش کے وقتوں میں تو عوام الناس بڑے بڑے دھوکوں میں پڑ جاتے ہیں، گویا ڈوب ہی جاتے ہیں، اور اتنا صبر نہیں کر سکتے کہ ان کے انجام کے منتظر رہیں۔ عوام کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ جل شانہ جس پودے کو اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے اس کی شاخ تراشی اس غرض سے نہیں کرتا کہ اس کو نابود کر دے، بلکہ اس غرض سے کرتا ہے کہ تا وہ پودا پھول اور پھل زیادہ رہے
اور اس کے برگ اور بار میں برکت ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام مزید لکھتے ہیں، سو اے وہ لوگوں جنہوں نے ظلمت کو دیکھ لیا، حیرانی میں مت پڑو بلکہ خوش ہو اور خوشی سے اچھلو کہ اس کے بعد اب روشنی آئے گی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ دیا گیا تھا کہ پسرے ماؤد 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔ آپ علیہ السلام سبز اشتہار میں تحریر فرماتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں۔ اور آپ علیہ السلام مزید لکھتے ہیں، میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنا وعدے میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدائے عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدہ کو پورا نہ کر لے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بیٹے بشیر احمد کی وفات کا واقعہ 4 نومبر 1888 کو ہوا۔ 1888 کی پہلی سہ ماہی میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیعت لینے کا حکم ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام فطرتاً اس بات سے کراہت کر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ارد گرد ایسے لوگ اکٹھے ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس لیے بیعت لینے کے حکم کے بعد سے آپ علیہ السلام اپنے شب و روز خصوصی دعاؤں میں گزار رہے تھے۔ 4 نومبر 1888 کو آپ علیہ السلام کے بیٹے بشیر احمد کی وفات نے بیعت کے لیے ایک روحانی ماحول پیدا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کمزور لوگ آپ علیہ السلام کے بیٹے بشیر احمد کی وفات کی اطلاع میں آپ سے پیچھے ہٹ رہے تھے، تب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 1 دسمبر 1888 کو بیعت لینے کے لیے اشتہار دے دیا، اور آپ علیہ السلام نے بیعت کرنے کا ارادہ کرنے والوں کو دعاؤں اور بیعت کی تیاری کی تحریک کی۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے 12 جنوری 1889 کو ایک اور اشتہار شائع کیا اور اس میں لکھا، خدائے عز و جل نے اپنے لطف و کرم سے وعدہ دیا تھا کہ بشیر اول کی وفات کے بعد ایک دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہوگا، اور اس عاجز کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ وہ اولوالعزم ہوگا اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، وہ قادر ہے جس طور سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ سو آج 12 جنوری 1889 میں اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل ما تفاعل کے طور پر بشیر اور محمود رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب سراج منیر میں لکھا کہ وہ لڑکا پیش گوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اور 9ویں سال میں ہے، اور نیز لکھا سبز اشتہار میں صریح لفظوں میں بلا توقف لڑکا پیدا ہونے کا وعدہ تھا، سو محمود پیدا ہو گیا۔ کس قدر پیش گوئی عظیم الشان ہے، خدا کا خوف ہے تو پاک دل کے ساتھ سوچو۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔